کیا ہو اگر دنیا کی سب سے کمزور اکانومیز میں سے ایک کرنسی اچانک ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی نیشن کی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ افغانی جو جنگ زدہ افغانستان کی کرنسی ہے اب انڈین روپی سے زیادہ قیمتی ہو گئی ہے؟ کیا افغانستان نے کوئی خفیہ اکانومک سیکرٹ دریافت کر لیا ہے یا یہ بھارت کے لیے کسی وارننگ سائن کی طرح ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ افغانی نے روپی کو کیسے پیچھے چھوڑا، اس ریورسل کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں اور کیوں یہ کہانی صرف نمبر آن اے کرنسی چارٹ کا کھیل نہیں۔ جنوبی ایشیا کی فائنانشل ورلڈ میں اس جھٹکا دینے والی تبدیلی کے پیچھے چھپی سچائی شاید آپ کو واقعی حیران کر دے۔ اکتوبر 2025 کے آخر تک ایک افغانی تقریباً 1.33 انڈین روپی کے برابر ہے، لیکن یہ ڈرامائی تبدیلی کسی مضبوط افغان معیشت کا نتیجہ نہیں۔ جیسا کہ رائٹرز اور DNA انڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اضافہ دراصل افغانستان کی سخت کرنسی کنٹرول پالیسیوں اور بھارتی روپے کی عالمی منڈی میں حالیہ گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی نئی حکومت نے ایک بولڈ قدم اٹھایا۔ ملک کے اندر فورن کرنسیز جیسے USD اور پاکستانی روپی کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب صرف افغانی ہی قانونی طور پر ڈومیسٹک ٹرانزیکشنز میں استعمال کی جا سکتی تھی۔ یہ فیصلہ اگرچہ کنٹروورشل تھا، مگر اس نے ایفیکٹولی کرنسی آؤٹ فلو فریز کر دیا اور افغانی کو گلوبل مارکیٹ ایکسپوجر سے بچا کر سٹیبلائز کیا۔ جیسا کہ انڈیا ٹمارو نے اپنی 2023 کی رپورٹ میں لکھا کہ افغانستان کی کرنسی نے برصغیر کے ممالک کی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ملک میں درآمدات محدود ہیں اور سرمایہ کے اخراج پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ در حقیقت افغانستان کی آئسولیشن نے الٹا اس کے حق میں کام کیا، چونکہ معیشت کا زیادہ تر دارومدار ڈومیسٹک ٹریڈ اور فورن ایڈ انفلوز پر ہے، جو زیادہ تر ہیومینیٹیرین چینلز کے ذریعے آتی ہے۔ اس لیے فورن کرنسی کی طلب کم رہی اور نتیجتاً افغانی پر ڈاؤن ورڈ پریشر بھی کم ہوا۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، جو چیز عام طور پر کسی معیشت کو کمزور کرتی ہے اسی نے افغانستان کی کرنسی کو مضبوط کر دیا۔ دوسری جانب سرحد کے اس پار انڈین روپی ایک بالکل مختلف طوفان کا سامنا کر رہا ہے۔ رائٹرز کی ستمبر 2025 کی رپورٹس کے مطابق روپیہ USD کے مقابلے میں تاریخی حد تک گر چکا ہے، جس کی بڑی وجہ فورن انویسٹمنٹ میں کمی اور ٹریڈ ڈیفیسٹس میں اضافہ ہے۔ بھارت کا انحصار امپورٹڈ آئلز اور اس کی وولیٹائل گلوبل مارکیٹ سے وابستگی اس کی کرنسی کو غیر مستحکم کر دیتا ہے۔ جب بھی ڈالر مضبوط ہوتا ہے، روپیہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ بھارت کی اوور آل اکانومی افغانستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی اور ڈائیورسفائڈ ہے، لیکن اس کی کرنسی ایک اوپن مارکیٹ میں کام کرتی ہے، جہاں اس کی قیمت کیپٹل فلوز، انویسٹر سینٹیمنٹ اور گلوبل ٹریڈ ڈائنامکس سے متاثر ہوتی ہے۔ دوسری جانب افغانی کو مصنوعی طور پر ریسٹرکشنز کے ذریعے سہارا دیا جا رہا ہے۔ یہ فری مارکیٹ کی طاقت نہیں بلکہ ایک کنٹرول سسٹم ہے جو کرنسی کی قدر کو گرنے سے روکے رکھتا ہے۔ مگر یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر افغانی نمبرز میں سٹرونگر کیسے ہو گئی؟ کرنسی کی قیمت صرف اکنامک پرفارمنس پر نہیں بلکہ مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ میکینکس پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ جب افغانستان نے ملک کے اندر فورن کرنسی کے استعمال پر پابندی لگائی تو اس کے افغانی کو ڈالر یا روپی کے بدلے تبدیل کرنے کے مواقع بہت کم ہو گئے۔ اس محدود سپلائی نے افغانی کی نامینل ویلیو پر اوپر کی جانب دباؤ پیدا کیا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی نایاب شے کی قیمت اس وقت بھی بڑھ جاتی ہے جب ڈیمانڈ کم ہو۔ DAB دا افغانستان بینک، جو ملک کا سینٹرل بینک ہے، کرنسی کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے مطابق انڈین روپی تقریباً 0.77 افغانی فی INR یعنی انڈین روپی پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو اس ویلیو ریورسل کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سٹرونگ کرنسی کا مطلب ہمیشہ سٹرونگ اکانومی نہیں ہوتا۔ افغانستان کا GDP کمزور ہے، طالبان گورنمنٹ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن محدود ہے
और गुर्बत और बेरोजगारी आम है। जैसा कि BBC ने 2023 में कहा कि एक करेंसी बज़ाहिर मजबूत लग सकती है, चाहे उसके पीछे मईशत कमजोर ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब भारत की करेंसी की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मार्केट रियलिटी की कहानी है। इंडियन रुपी की कदर में कमी डॉलर डिमांड, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ट्रेड डेफिसिट से मुतासिर होती है। फिर भी भारत इन फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करता है क्योंकि इसकी इकोनॉमी एक ओपन सिस्टम है जहां इन्वेस्टर्स आजादाना आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये बज़ाहिर शॉर्ट टर्म पेन जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंसी की एक अलामत है। इस मामले का एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी है। अफगानिस्तान की क़यादत ने कोशिश की है कि वो चाइना, रशिया और ईरान के साथ तिजारत को लोकल करेंसीज में फरोग दे ताकि USD पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। रॉयटर्स की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मॉस्को और बीजिंग के साथ मुज़ाकरात किए ताकि वेस्टर्न सैंक्शन से बचने के लिए नेशनल करेंसीज में बराह रास्त सेटलमेंट्स किए जा सकें। ये कदम वक्ती तौर पर अफगानी को आलमी मंडी के उतार चढ़ाव से कुछ हद तक महफूज जरूर रखता है, मगर यह तहफ़्फ़ुज़ आर्जी है। यहाँ अफगानी के मजबूत होने की एक और दिलचस्प वजह मौजूद है, यानी लिमिटेड इंपोर्ट्स। अफगानिस्तान पर आयद सैंक्शंस और इसकी आइसोलेशन ने इससे कई आलमी सप्लायर्स से काट दिया है, जिसके बायस मुल्क में ज्यादातर लोकल गुड्स ही तैयार और इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2021 के बाद अफगानिस्तान के इंपोर्ट लेवल्स में तेजी से कमी वाक़ई हुई और इस कमी ने फॉरेन रिजर्व्स को महफूज रखने में भरपूर किरदार अदा किया। जब कम मिकदार में डॉलर्स मुल्क से बाहर गए तो अफगानी की डोमेस्टिक डिमांड बरकरार रखी। एक आम अफगान के लिए अपनी करेंसी को डॉलर्स में तब्दील करना या बैरून मुल्क इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ये हायर एक्सचेंज रेट रोजमर्रा जिंदगी में कोई खास फायदा नहीं पहुंचाता। यहाँ पर माहिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसा इंसुलेशन धोखा दे सकता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाए या ब्लैक मार्केट डिमांड अचानक बढ़ जाए तो अफगानी करेंसी इतनी ही तेजी से गिर सकती है जितनी तेजी से उठी थी। जैसा कि डीएनए इंडिया ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में निशानदेही की, उनके मुताबिक अफगानिस्तान की मजबूत करेंसी इसके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की ताकत नहीं बल्कि इसकी आइसोलेशन को जाहिर करती है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इस हैरानकुन कहानी से असल सबक क्या मिलता है। ये दरअसल दो मुख्तलिफ निज़ामों की कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो सख्त कंट्रोल के पीछे बंद है और दूसरा जो ग्लोबल फोर्सेस का सामना खुलेआम करता है। एक अपनी कमजोरी को आइसोलेशन से छुपाता है जबकि दूसरा ट्रांसपेरेंसी के जरिए हकीकत का सामना करता है। आखिर में याद रखें कि करेंसी की ताकत तरक्की की जमानत बिल्कुल नहीं होती, बल्कि सिर्फ कहानी का एक पहलू दिखाती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम कई और हकीकतों को बेनकाब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।